بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ آج اس ترمیم کے خلاف کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، درخواست دائر ہوئی ہے۔ اس درخواست پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج صدر پاکستان اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس کر دیے ہیں۔ مارچ کی 15 تاریخ کے لیے ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے، کیونکہ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ کیونکہ اسمبلیز بلائی جا سکتی تھیں، سیشن میں تھیں، کوئی ایمرجنسی کی حالت موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اس وقت ہم درخواست گزار سے آپ کا تعارف کرانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام سر اور پٹیشنر جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا نام؟ عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میرا نام ہے، اور سردار مہتاب ایڈوکیٹ ہیں جو پٹیشنر ہیں ہمارے، اور چیئرمین ہیں UCI9 سے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے؟ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں گے کہ آج کیا درخواست کیا ہے سب سے پہلے، اور آج کس کے سامنے پیش ہوئی اور کیا کارروائی کیا ہوئی اس کے؟ بیسک پٹیشن ہماری تھی آرٹیکل 89 کے مطابق آرڈیننس روٹین میں بنتے ہیں۔ کنسٹیٹیوشن کی ایک پروویژن ہے جس میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے آرڈیننس کے بنانے کا۔ تو الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، امینڈمنٹ 22 جو ہے آرڈیننس جاری ہوا ہے سیکشن 181A، جس میں انسرٹ ہوئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، تو وہ ہم نے چیلنج کیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ کسی بھی الیکشن میں، بائی الیکشن میں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک KPK میں الیکشن ہوا تو کچھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو PM نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، تو اس کو بھی نوٹس الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا تھا۔ تو وہ اب اس کو انہوں نے اوور کم کرنے کے لیے ایک سیکشن انسرٹ کر دیا ہے 181A ان الیکشن ایکٹ 2017 میں۔ تو اس کے تحت یہ ہے کہ اب کوئی بھی بندہ پارلیمنٹیرین، منسٹر یا چیئرمین، میئر، کوئی بندہ بھی الیکشن میں جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے پارلیمنٹیرینز ہی جا کے الیکشن کیمپین کریں گے؟ دوسری پارٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی پارلیمنٹیرینز جا سکتے ہیں، تو سب کو تو فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں سارے پارلیمنٹیرینز جا سکتے ہیں، لیکن ایشو صرف اتنا سا ہے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ تو صرف اور صرف رولنگ پارٹی استعمال کرتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپوزیشن کا جاتا ہے تو وہ جا کے کسی کو کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کو کیا چیز ادھر کوئی پل بنا کے دے دیں گے، روڈ؟ ڈیفینیٹلی وہ کر نہیں سکتا، وہ تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کی ویڈیو والا، لیکن اصل جو میں نے چیلنج جو اس کو کیا ہے وہ اس بیس کے اوپر کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں آرٹیکل 89 کے ریفرنس میں، اور آرٹیکل 89 کو انہوں نے ایکسپلین کیا۔ ریسنٹلی PMDC آرڈیننس سیٹ اسائڈ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے علاوہ دوسرے 2 آرڈیننس سے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو انہوں نے روکا الیکشن کروانے سے اسلام آباد میں، اور پھر اس طرح پیکو آرڈیننس جو آیا ہے اس کو بھی کورٹ نے اس کے اوپر بھی آبزرویشن دی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو آرڈیننس ہیں وہ نیشنل اسمبلی کو اور جو بیسیکلی پارلیمنٹ ہے اس کو بائی پاس کر کے آرڈیننس لائے گئے ہیں۔ ہمارا بیسک آبجیکشن یہ ہے، وہ ادھر جا سکتے یا نہیں جا سکتے یہ تو سیکنڈری ایشو ہے۔ پرائمری ایشو یہ ہے کہ ایک طریقہ کار کنسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے لیجسلیشن کا، اور پارلیمنٹ موجود ہے، کوئی ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے، تو پھر کیوں آرڈیننس لائے جا رہے ہیں؟ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ نئی ایکٹ لا سکتی تو وہ امینڈمنٹ نہ کرے، لیکن اگر سمجھتی ہے کہ وہ امینڈمنٹ لا سکتی ہے، پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت ہے، تو وہ جا کے پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کروا لیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے؟ عدالت میں کورٹ نے نوٹس کیا ہے اٹارنی جنرل کو، اور ساتھ رسپونڈنٹ ہمارے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اور ودن انہوں نے کہا کہ 15 ڈیز صدر پاکستان کو بلانے جا رہے ہیں۔ جی وہ بلاتے تو روٹین میں نہیں ہے، نوٹس جاری کرتے ہیں جی کہ آپ اپنے جو ہے رپلائی اس میں سبمٹ، پیراوائز کمنٹ سبمٹ کروائیں، اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے 15، اور اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ آرڈیننس ایز پر کنسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے یا اس سے ہٹ کے بنایا گیا ہے۔ آرڈیننس صدر صاحب نے تو صرف کرنا ہوتا ہے نا جی، ایشو کرنا ہوتا ہے؟ جی بالکل، صدر صاحب نے ایشو کرنا ہوتا ہے، سائن نہیں کرتے ہیں بس، وہ اس آرڈیننس میں اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ کس کے کہنے پہ بنتا ہے؟
وہ کیبنٹ کے کہنے پہ بیسک بنتا ہے. تو ان میں سے اٹارنی جنرل صاحب ریپرزینٹ کریں گے ان کو؟ اٹارنی جنرل ہی گورنمنٹ کو روٹین میں اٹارنی جنرل ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یا وہ نہیں ہو تو ڈپٹی اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اچھا, یہ کیا پریسیڈنٹ آپ بتا رہے تھے ہمیں, پریسیڈنٹ کیا ہے کہ آپ آرڈیننس, کیونکہ حکومت نے یہ ایشو کیا ہوا ہے, قانون کا یہ درجہ رکھتا ہے, تو انسٹرومنٹ ہے ایک لیگل, تو اس کو کیسے عدالتوں کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بیسک جو کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے وہ تو کورٹ نہیں کرنی ہوتی ہے, کہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 89 تھا جس کی انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے 2016 SCMR میں کی ہے, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ 2020 PLD اسلام آباد 130 اس میں کی ہے, جس میں یہ آرڈیننس ایک سیٹ اسائڈ کیا گیا. اور پھر الٹیمیٹلی ایک اور کیس تھا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پنجاب کا, وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ اسمبلی اسٹرائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے, اسٹرائک ڈاؤن ہوا اور ختم ہوا, اس کو بھی ختم کیا. اور اس پہ آبزرویشن بیسک یہ تھی اور اعتراض یہ تھا کورٹ کا کہ اگر اسمبلی موجود ہے تو پھر کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, اور اسمبلی کا سیشن آپ کال کر سکتے ہیں. اور ایسی, اور اس میں یہ تھا کہ 3 دن پہلے اسمبلی کا سیشن تھا, تو انہوں نے کہا آرڈیننس بننے میں تو کچھ دن لگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ 15 منٹ میں آرڈیننس انہوں نے بنا لیا ہے. تو یہ آبزرویشن سپریم کورٹ کی اس کیس میں بھی تھی, اور ادھر ہائی کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے. اور ادروائز بھی یہ ہے کہ اگر کسی بھی اگر لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے اتنی سیلریز لینے والے MNAs منسٹر اور یہ سارا کچھ, کہ آپ روز ایسا ڈاکومنٹ بناتے ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں میں آپ کو آ کے تو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر فیس نہیں کر سکتے, کہ چونکہ ہماری جتنے بھی پریسیڈنٹس ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتے, کورٹس کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گی ایسا انلیگل کام. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گی. سیاسی پارٹیاں پیکا کے خلاف عدالت کے اندر آئی تھیں, کیا ہوا تھا؟ وہ سیاسی پارٹیاں تو اصل میں بعد میں آئی تھیں. انفیکٹ پیکا جو چیلنج ہوا ہے وہ میں ہی اس میں کونسل تھا, PFUG کی پٹیشن تھی, کورٹ نے نوٹس کیا, تو صرف اور صرف وہ انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے دیکھے کہ یہ بہت زیادہ ایشو ہے پبلک کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے, تو انہوں نے اپنی درخواست سبسیکوینٹلی دی. تو کورٹ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا کام ہے, اور آپ کا اگر کام عدالتوں میں آنا نہیں, آپ کا کام ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ یہ فیصلے کریں. اور انہوں نے دونوں پارٹیز کی پٹیشنز واپس کر دیں کہ جن کا کنسرن ہے وہ کورٹ میں موجود ہے, اور ہم اس کورٹ میں اس کیس کے اوپر آرڈر کریں گے. لیکن سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جو پالیٹکس ہے وہ, اور کورٹ نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ بیسک تو پارلیمنٹ کا کام ہے, تو پارلیمنٹ جب اپنا کام نہیں کرتی, اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اس وقت پیپلز پارٹی اور نون جو ہے اگر اکٹھے ہو جائیں تو سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, تو کورٹ نے یہ کہا کہ آپ سینٹ میں جا کے اسٹرائک ڈاؤن کروا دیں اس کو, تو کیوں آپ عدالتوں میں کیوں آتے ہیں, عدالتوں کا سہارا نہ لیں. اور اس سے آپ کو یہ اشارہ نہیں ملتا کہ عدالت شاید اس آرڈیننس کو کالعدم نہ قرار دے, غیر آئینی نہ قرار دے, کیونکہ سیاسی پارٹیوں کو تو بھیجتی ہے. نہیں, بیسک بات یہ ہے جی کہ یہ تو عدالت کا جو آرڈر الٹیمیٹلی آنا ہے اس کا تو ہم آج نہیں کہہ سکتے کہ کل عدالت نے کیا آرڈر کرنا ہے, لیکن ہم تو آج سے پہلے کیے گئے جتنے بھی فیصلے ہیں کورٹس کے, ان کے مد نظر رکھ کے میری یہ اوپینین ہے کہ یہ اسٹک ڈاؤن ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے الٹیمیٹلی آرٹیکل 189 کے تحت بائنڈنگ افیکٹ ہے اس کا ہائی کورٹ کے اوپر اور تمام اداروں کے اوپر. تو جو بائنڈنگ افیکٹ ہے تو اس کے مطابق جو ہے الٹیمیٹلی جو ڈیسیژن ہونا ہے اس پریسیڈنٹ کی بیس کے اوپر ہی ہونا ہے. تو اس قسم کے جتنے آج سے پہلے فیصلے ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ ایسے آرڈیننسز جو بالکل بغیر کسی فارمیلٹی کے لائے گئے ہیں اور بغیر کسی ضرورت کے, اور ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب کیا آپ کے خیال میں یہ جو لیٹسٹ آرڈیننس جو آپ نے چیلنج کیا ہے, جس میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جا کے کیمپین کر سکتے ہیں, منسٹر صاحب ہوں, کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو, یہ کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا کہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن آ ہوئے تھے, تو ڈیفینیٹلی ان کا یہ خیال ہوگا کہ پہلے بھی یہ گئے ہیں مختلف جگہ پہ, تو الیکشن کمیشن نے نوٹس ان کو جاری کر دیا, اور پھر اس میں یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہے تو اپنی سیٹ بھی اس کی جو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے الیکشن کمیشن اس بیس کے اوپر کہ یہ بیسک ایک مس کنڈکٹ تھا. تو انہوں نے سیکشن اس لیے انسرٹ کر دی کہ یہ بس مس کنڈکٹ نہیں رہا, اور جو مرضی جا کے سرکاری وسائل جو ہیں وہ استعمال کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. حکومت جو ہے اس وقت آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس جاری کر رہی ہے, لیکن چیلنج کیے جا رہے ہیں یہ عدالتوں کے اندر. آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پیکا کا قانون جس کے اوپر صحافی تنظیمیں جو ہیں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں, آج اس حوالے سے احتجاج بھی ہے, جرنل صحافیوں کی طرف سے سیاہ دن منایا جا رہا ہے, اور عدالت کے اندر ایک اور آرڈیننس جو ہے چیلنج کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے حکومت نے
یہ منصوبہ بنایا تھا یا الاؤ کیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز منسٹرز جا کے الیکشن کی کیمپین کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایک الیکشنز کے اندر دوڑ لگے گی، جس میں لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں، اور اب تو سیاسی پارٹیوں نے جو ہے الیکشن کے اوپر، مین جنرل الیکشن کے اوپر بھی دوڑیں لگانا شروع کر دی ہیں، تو اس میں سرکاری وسائل کے استعمال کو سہل بنانے کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جو کہ چیلنج کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور صدر پاکستان کو نوٹس کر دیے گئے ہیں، عارف الوی صاحب کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس میں نوٹس کیے گئے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔